نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ العصر کا مطالعہ کریں گے۔ بہت ہی مختصر سی صورت ہے، 3 آیات ہیں، مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے۔ سورۃ العصر کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ کہا گیا ہے۔ بڑے بڑے اسکالرز نے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے اوپر بہت کلام کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور زمانہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید نازل نہ بھی ہوتا تو یہ صورت ہی کافی تھی، یعنی یہ صورت جو ہے اتنی اہم ہے کہ اگر قرآن مجید نازل نہ بھی ہوتا تو اس کے اندر جو مضامین ہیں یہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھے۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس کی اہمیت کو بہت زیادہ آج کل کے دور میں واضح کیا ہے، اور انہوں نے پورا ایک قرآن مجید کا منتخب نصاب جو ہے اسی سے ڈرائیو کیا ہے۔ سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اب زمانہ کون سا زمانہ اس سے مراد ہے؟ عصرہ یاسر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، اور سورہ یوسف میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب 2 قیدی جیل میں آتے ہیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں ہوتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو تعبیر بتاتے ہیں ان کے خوابوں کی، تو جس نے بچ جانا ہوتا ہے، ایک کو تو پھانسی ہو جاتی ہے، ایک کو تعبیر بتائی جاتی ہے کہ تم کو پھانسی ہو جائے گی، دوسرے کو بتایا جاتا ہے کہ تم چھوٹ جاؤ گے، اور ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تم اپنے بادشاہ کو رس نچوڑ کے دو گے انگوروں کا، تو اس میں وہ لفظ آتا ہے یاسر، عصرہ یاسر، یعنی کہ تم اس کا رس نچوڑو گے۔ تو نچوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ جو وقت گزر گیا، یعنی عصر سے پھر کیا مطلب ہوا؟ گزرا ہوا وقت، جو گزرتا جا رہا ہے، یعنی جو گزر رہا ہے۔ ایک وقت کے لحاظ سے دہر بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی سورہ دہر میں آیا ہے۔ دہر بھی زمانے کو کہتے ہیں، اوورآل زمانے کو، ٹوٹل ٹائم کو۔ تو دہر کے بارے میں حدیث ہے بڑی اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ زمانے کو برا نہ کہو۔ لوگ کہتے ہیں نا زمانہ ہی برا ہے، زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمانے کو برا نہ کہو، کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی الٹ پھیر کر رہا ہوں کائنات کا سارا کچھ۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، اور اسی طرح عصر کا ٹائم جو ہے، مطلب عصر سے آپ وقت بھی مراد لے سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی وقت جو ہے، ٹائم کی قسم۔ اب یہاں پہ مفسرین نے اس پہ مختلف کلام کیے ہیں، مختلف تفسیریں بیان کی ہیں کہ یہ کون سا زمانہ ہے، کس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وقت کب شروع ہوا، یہ بھی ایک بات ہے، اور سائنسدانوں نے اس پہ بڑی باتیں کی ہیں کہ بگ بینگ تھیوری، جو پہلا دھماکہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک
پوری کائنات جو ہے ایک گولے کی شکل میں تھی اور وہ دھماکہ ہو کے پھٹ گئی اور پھر وہ پھیلنی شروع ہو گئی ہے گلیکسیز کی شکل میں اور پھیلتی جا رہی ہے. تو جب وہ پہلا دھماکہ ہوا جہاں سے وہ شروع ہوئی تو اس کو ٹائم زیرو کہتے ہیں سائنسدان, یعنی وہاں سے ٹائم شروع ہوا ہے اور اب تک وہ اربوں سال گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اب اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے, بس سائنسدان اندازہ لگاتے رہتے ہیں کہ اتنے بلین سال جو ہے نا گزر چکے ہیں, مختلف ان کی تحقیقات ہیں. ایک تو وقت جو ہے نا اس سے یعنی مراد لیا جا سکتا ہے, لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ کیونکہ انسان کی بات ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی, یہاں انسان سے مراد تمام انسان مراد ہیں, حضرت انسان یعنی حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان ہیں وہ مراد ہیں. تو اس وجہ سے مفسرین نے کہا ہے کہ والعصر سے مراد جو ہے قسم ہے زمانے کی, اس سے وہ ٹائم مراد ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک ہوا ہے, کیونکہ انسان سے متعلق تو وہی ٹائم ہے, اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ انسان سے متعلق نہیں ہے, لہٰذا وہ مفسرین زیادہ تر اس کو ہی ترجیح دیتے ہیں. اب حضرت آدم علیہ السلام کو گزرے ہوئے کتنا وقت گزرا ہے یہ بھی ایک وقت کے لحاظ سے بڑی اہم بات ہے. اس پہ جو ہمارے الہامی مذاہب ہیں, پہلے بھی اس پہ ہماری بات ہوئی تھی شاید, تو اس میں یہ ہے کہ اہل جو تورات ہیں یہودی, اہل انجیل جو عیسائی ہیں, اور مسلمان جو اہل قرآن ہیں, تینوں کا تقریباً ایک ہی موقف ہے کہ حضرت آدم کو گزرے ہوئے تقریباً 7-8 ہزار سال گزرے ہیں. اور اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, وہ بڑی اہم ہے ٹائم کو سمجھنے کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 قرن ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک, حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک بھی 10 قرن ہیں, 10 پشتیں ہیں. اس کا مطلب یہ, تو اگر اس کو اس طریقے سے لیا جائے کہ ایک قرن سے مراد ایک پشت, ایک نسل بھی ہو سکتی ہے, اور 100 سال بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے لیے جاتے ہیں ایک قرن سے. تو اگر 100 سال مراد لیے جائیں یا ایک نسل مراد لی جائے تو وہ بھی پھر کیلکولیٹ کریں تو وہ تقریباً یہی کوئی ٹائم بنتا ہے, 7-8 ہزار سال کے قریب ہی حضرت آدم علیہ السلام کو گزرے ہوئے اب تک. ٹھیک ہے, اور بعض محققین کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے زیادہ ہے. تو اگر اس میں تھوڑا بہت اگر کہیں گیپ بھی ہو, بعض کہتے ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کا جو درمیانی ٹائم ہے اس کا کچھ کنفرم نہیں ہے کہ کتنا ہے. اس پہ بھی کچھ رائے پائی جاتی ہیں بہرحال, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ٹائم کو پری ہسٹورک ٹائم کہتے ہیں, اور حضرت ابراہیم کے بعد کے ٹائم کو ہسٹوریکل ٹائم کہتے ہیں. تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم کے بعد سے وقت کا پتہ ہے, ساری چیزیں ریکارڈڈ موجود ہیں, اس میں کوئی انسانیت جو ہے اس وقت موجود جو ہے اس کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ ہوئی, کیا ہوا, یعنی اس میں کوئی گیپ نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے وہ کہتے ہیں, تو بہت بھی کیا جائے تو 20,000 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں بنتا حضرت آدم کو, جتنا بھی یعنی ساری تحقیقات کو اس کے اندر ڈال لیا جائے تو اس سے زیادہ کا بہرحال نہیں بنتا. لیکن اسلامک اور الہامی مذہب کا یہی 7-8 ہزار سال کا مراد بنتی ہے. ایک تیسری رائے یہ ہے کہ والعصر یعنی عصر سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے اب تک کا جو ٹائم گزرا ہے وہ ہے. کچھ مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے اس زمانے کی جب میرا محبوب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں, اور وہ جب سے آئے ہیں تو بے شک انسان نقصان میں ہے. ٹھیک ہے, یعنی باقی آگے 4 چیزیں جو بتائی گئی ہیں کہ جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ نقصان میں ہوگا. لیکن کیونکہ اس سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے اور ہسٹری ہمیں بتاتی ہے, جیسے حضرت آدم سے اب تک کی بات ہوئی ہے, تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں, نقصان میں ہیں, ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں. تو جو انسان نقصان میں نہیں ہیں وہ ہم نے پڑھا, ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, اور حق کی نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی. تو اس سے پھر یہی ہے کہ حضرت آدم سے اب تک جتنے بھی انسان گزرے ہیں وہ سارے کے سارے نقصان میں رہے ہیں, سوائے ان کے
جنہوں نے ان چیزوں پر عمل کیا ہے، اور اس کی مثال پھر ایسے ہی ہے جیسے ہم باقی انبیاء کی جو ہے نا واقعات پڑھتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ بہتر رائے یہی لگتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کا جو ٹائم ہے اس کو ہی عصر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جن لوگوں نے نہیں مانا تو وہ خسارے میں پڑے، وہ تباہ و برباد ہوئے، دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی اٹھایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، انہوں نے ایسا کام کیا اور خسارہ اٹھایا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود تھی، تو انہوں نے نقصان اٹھایا۔ پھر اس کے بعد قوم شعیب، قوم لوط، اس طرح جو بھی قومیں گزری ہیں۔ تو اس وجہ سے اس سے مراد جو ہے نا، اثر سے مراد جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کا زمانہ ہے۔ اور ایک جو چوتھی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ عصر کا وقت ہے، یعنی نماز عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس سے وہ مراد ہے۔ والعصر یعنی قسم ہے عصر کے وقت کی، نماز عصر کے وقت کی، تو کیونکہ یہ بھی بہت مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے اور یہ اس میں نماز ہے اور نماز عصر ہے، تو نماز عصر کی اہمیت یہاں سے جو ہے نا وہ بھی بیان ہوتی ہے ایک طرح سے۔ اور اس کے بارے میں بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی ایسا ہی ہے جیسے اس کے گھر بار مال سارا کچھ تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی سب کچھ اس کا تباہ و برباد ہو گیا، گھر بار، کاروبار، سب کچھ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں اگر عصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی کسی کی نماز اگر ضائع ہو گئی تو وہ اس کا ایسا ہی ہے جیسے گھر بار تباہ ہو گیا، جیسے اس کا گھر گر گیا ہے، ٹھیک ہے، بچے سارے فوت ہو گئے ہیں، مطلب یہی مطلب بن رہا ہے نا۔ میں تھوڑا مزید ایکسپلین کر رہا ہوں، ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اس کی اہمیت واضح نہیں ہوتی۔ اب اگر عصر کی نماز کسی کی ضائع ہونے سے یہ نقصان ہے تو جس کی پانچوں کی پانچوں نمازیں ضائع ہو جائیں اس کا کیا نقصان کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ یعنی ایک دن میں جس کی پانچوں نمازیں ضائع ہو جائیں، یہ تو صرف عصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے، اور پھر جس کی پورے ہفتے کی نمازیں ضائع ہو جائیں، جمعے سمیت، جمعہ بھی نہ پڑھے اور سارا پورا ہفتہ ہی نہ نماز پڑھے، اس کا اندازہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور جو پورا مہینہ ہی نہ پڑھے، اور جو پورا سال ہی نہ پڑھے، اور جس نے پچھلے 10 سال سے ہی نہیں نماز پڑھی، تو اس کو پھر آپ انٹینسیفائی خود ہی کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا شدید ترین معاملہ ہے۔ اور ہم اکثر بات کرتے ہیں، سیرت النبی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں آج کل، اس میں بھی ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ کافر جو ہے نا وہ بھی حضور پاک کوئی بات کر دیتے تھے نا تو ڈرتے تھے کہ بس آپ دیے یہ ہو کے رہنا ہے، بے شک میں ایمان نہیں لایا، بے شک میں نہیں مانتا، لیکن یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ ہو کے ہی رہنا ہے، یہ اب ٹال ہی نہیں سکتا۔ تو ہم مسلمان ہیں اور ہمیں بالکل ہی پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یار عصر کی نماز ضائع ہونا ایسے ہی ہے جیسے آپ کا گھر بار تباہ ہو جائے، مجال ہے جہاں ہم ٹس سے مس بھی ہو جائیں۔ تو یہ ایک جو ہے نا چوتھی رائے ہے عصر کی، عصر کے حوالے سے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک یقیناً بلا یعنی تردد اور نو ڈاؤٹ کہ انسان جو ہے، الانسان حضرت انسان، پوری انسانیت کس میں ہے؟ نقصان میں ہے، لفی خسر گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، ہر شخص نقصان میں ہے، خواہ وہ پروفیسر ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، خواہ وہ وکیل ہے، خواہ وہ جج ہے، خواہ وہ صدر ہے، خواہ وزیر اعظم ہے، خواہ عام شہری ہے، مانگنے والا ہے، دینے والا ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی اور وقت عصر کی قسم کھا کے فرمایا ہے۔ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کی اہمیت واضح کرنا ہو یا کسی چیز کو گواہ بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ عصر کے وقت کو اور حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک جتنا وقت گزرا اس کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہر انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ۔ کون لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں؟ وہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی 4 صفتیں بیان کی ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، یعنی جو بندہ یہ 4 کام کرے گا وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی ساری جتنی بھی انسانیت ہے وہ ساری کی ساری خسارے میں ہے، نقصان میں ہے،
ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یہ چاروں چیزیں ہوں گی تو پھر نقصان سے بچے گا. یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی چیز کر لے تو نقصان سے بچے گا. یہاں یہ چاروں چیزیں شرط بیان کی گئی ہیں نقصان سے بچنے کی. اب الا الذین آمنوا، مگر وہ جو لوگ ایمان لائے. پہلے تو ایمان کی شرط ہے، پہلے یہ کنڈیشن فلفل کریں گے پھر اگلی آئے گی. تو ایمان کیا ہے؟ ہم وہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، آگے جتنا بھی وہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر اللہ کے فرشتوں پر، پھر رسولوں پر، پھر کتابوں پر، پھر جناب اچھی بری تقدیر پر، یوم آخرت پر. تو یہ ہے بیسک ایمان. بہرحال اس میں ایک دلچسپ سی وہ بات ایسے میرے ذہن میں آ گئی کہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کا اس میں اختلاف ہے ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے میں. تو یہاں پہ جو جس ایمان کی بات ہو رہی ہے وہ ہے کہ ان جو بنیادی عقائد ہیں ان کو مان لینے کو ایمان کہا. جب کسی نے مان لیا تو وہ ایمان اس کو حاصل ہو گیا، وہ گڑتا بڑھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو دوسرا ایمان ہے، یعنی جو ہم کہتے ہیں یار اس سے میرے ایمان میں بہت اضافہ ہوا ہے، وہ بھی بات ٹھیک ہے. تو امام بخاری نے اس سے نتیجہ نکالا اور انہوں نے پورا، یعنی بخاری شریف میں پورا ایک چیپٹر باندھا ہے ایمان گڑتا بڑھتا ہے. اور ایسا ہی ہے کہ نیک اعمال کرنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کا موقف یہ تھا کہ ایمان تو ایک ایسی چیز ہے، انہوں نے اس جو بھی میں نے بتایا نا کہ کتابوں پہ، اللہ پہ ایمان، کتابوں پہ، رسولوں پہ، فرشتوں پہ، یوم آخرت پہ اور تقدیر پہ ایمان، انہوں نے کہا یہ تو ایمان یہ تو نہیں گڑتا بڑھتا. تو دونوں کا موقف اپنی جگہ درست ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانا، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. وعملوا الصالحات، اب یہ دو لفظ ہیں، عاملوا الصالحات، ٹھیک ہے جی. لیکن پورا اسلام اس کے اندر کنورج ہو سکتا ہے، پورا اس کے اندر جو ہے نا آپ سارے کا سارا اسلام جو ہے نا اس کے اندر پورا آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سارا کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں؟ اعمال ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز ایک عمل ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی اسلام کے بنیادی اعمال ہیں اور فرائض ہیں، ٹھیک ہے. فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، سارے اعمال ہیں. تو وہ بھی آ گئے. اور دوسرا جو ہے وہ ہے جن سے اللہ نے منع کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود نہ کھاؤ. اب یہ بھی ایک عمل ہے بیسیکلی، یعنی آپ ایک کام کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. اسی طرح چوری ہے، زنا ہے، اور بھی جتنی برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو روکنا بھی، یہ بھی ایک عمل ہے. تو یہ تفصیل ہے اس کی، پھر آگے ان کی پھر ڈیٹیل ہے، ایک ایک بات پہ. اب نماز کے اوپر پوری کتاب لکھی ہوتی ہے، اسی طرح ہر عمل پہ ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. تو اس وجہ سے اس سورت کو جو ہے نا کہا گیا ہے کہ اس کے اندر سارا کچھ سمویا ہوا ہے. کبھی بھی قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید آپ پڑھ لیں، جب بھی ایمان کی بات آئے گی تو ساتھ ہی آئے گا وعملوا الصالحات. یہ نہیں ہے کہ آپ ایمان لیں اور بیٹھے رہیں جو مرضی کرتے پھریں، صرف نعرے لگائیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہلائیں اور کام کوئی نہ کریں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، بھائی ایمان لائے ہو تو نیک عمل بھی کرنے پڑیں گے، مفت میں کچھ نہیں ملے گا. اور یہ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عامل الصالحات کی بات کی ہے، ٹھیک ہے. وعامل الصالحات وتواصوا بالحق. اب مفسرین بھی یہی کہتے ہیں کہ ایمان جب ہوگا تو وہ خود بخود یعنی فورس کرے گا کہ اچھے کام کرو. اگر ایمان ہے تو ایمان اس سے اچھے کام کروائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہو اور اچھے کام نہ ہو. یہ میں اپنی رائے نہیں بیان کر رہا، یہ مفسرین کی رائے بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہو اور اچھے اعمال نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں ایمان ہوگا تو اچھے اعمال خود ہی ایمان جو ہے وہ کروائے گا انسان سے. اور جب اچھے اعمال کرے گا تو پھر اس سے اگلی سٹیج کیا آئے گی؟ وتواصوا بالحق، تواسی بالحق کرے گا. تواصوا کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وصیت کرنا، یعنی صحیح جو مطلب ہے. مختلف ترجمہ کرنے والوں نے، کسی نے حق مطلب وصیت کا ترجمہ کیا ہے، نصیحت کا کیا ہے، تلقین کا کیا ہوتا ہے مختلف. لیکن اس کا جو لفظ جو روٹ ہے وہ تواسی جو ہے وہ وصیت کو کہتے ہیں. اور وصیت کس کو کہتے ہیں؟ جو کوئی مرنے والا بندہ جو ہوتا ہے
وہ اپنے لواحقین کو جو ایڈوائس کر کے جاتا ہے، نصیحت کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد یہ کام کرنا ہے آپ نے لازمی، تو اس کو کہتے ہیں وہ وصیت کر کے گیا ہے۔ اور خاص طور پہ کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اپنی اولاد کو جو وہ وصیت کر کے جاتا ہے، تو گئی گزری بھی اولاد ہو، بڑی ناخلف بھی ہو اور بڑی بے عمل بھی ہو نا، لیکن وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارے باپ نے وصیت کی تھی، یہ اس پہ ہم نے لازمی عمل کرنا ہے۔ کوئی بڑا ہی کوئی بدبخت انسان نہ ہوگا، بڑا ہی کوئی یعنی کہ بد قسمت انسان نہ ہو کہ وہ اپنے باپ کی وصیت پہ بھی عمل نہ کرے، لیکن عام طور پہ 99% کہہ لیں کہ لوگ جو ہیں بے شک جیسے بھی ہوں، لیکن جو کوئی فوت ہو جاتا ہے، خاص طور پہ کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی اولاد کو جب بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے باپ کی وصیت ہے، تو وہ پھر عمل کر ہی لیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کر لیں گے۔ بے شک باقی دنیا میں یا ان کے ہوتے ہوئے وہ اس پہ اتنا زیادہ شاید عمل نہ کرتے ہوں، اس کی باتوں پہ عمل نہ کرتے ہوں، لیکن اس پہ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور تواسی کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو، یہ باب تفاعل ہے عربی گرامر میں، یہ وہ باب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو کام کہنا، یعنی آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو کہوں گا، آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو کہوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ہی دوسرے کو بتائے جی بس یہ کریں یہ کریں، اور دوسرا بندہ جو ہے نا مطلب اپنے حساب سے کرے، وہ آگے سے نہیں کہہ سکتے، نہیں ہے۔ اس میں دونوں طرف کا عمل پایا جاتا ہے، یعنی آپ مجھے کہیں گے کہ یار یہ اس طرح یہ اچھی بات ہے یہ کریں، میں آپ کو کہوں گا، آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو کہوں گا، ایک دوسرے کو کہنا ہے۔ اور اسی طرح اس پہ ایک روایت بھی مجھے یاد آ گئی ہے، 2 صحابہ کرام ایسے تھے کہ سورۃ العصر جب بھی ملتے تھے اور جب جدا ہونے لگتے تھے نا، تو ایک دوسرے کو سورۃ العصر سناتے تھے، پھر جدا ہوتے تھے، یعنی اس میں یہی تھا کہ یار حق پہ قائم رہنا، ایک دوسرے کو حق کی بات بتاتے رہنا۔ تو تواسی بالحق جو ہے نا بہت ہی بڑا آج کا میں کہتا ہوں چیلنج ہے، بہت ہی بڑا اہم مسئلہ ہے، کہ باقی تو ہم ایمان تو لے آتے ہیں، ہم عمل اپنے حساب سے نیک کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، حق کی وصیت کرنا کہ یار یہ کام ہے، یہ معاملہ ہے، تو تم حق پہ کھڑے رہنا، یہ ہم نہیں کرتے۔ اور جو بندہ حق پہ خود کھڑا ہو، اس کو بھی ہم کہتے ہیں یار تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، خواہ مخواہ تم نے یہ کام کر لیا ہے، تم وہ دیکھو وہ ایسا ہے ویسا ہے، تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، یعنی حق پہ کھڑے ہونے کی تلقین کرنا، اور پھر اس حق کے بعد جو تکلیفیں آئیں گی، ظاہر ہے کوئی بھی شخص جو ہے حق پہ جب کھڑا ہوتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، آج کل حق کی بات کرنا ہی ناپید ہے، اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، ہم کتنے متعصب ہو چکے ہیں۔ اگر ہمارے فرقے کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی مسئلہ ہو گیا کسی اور کے ساتھ، وہ دوسرا بندہ کسی اور فرقے کا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یار میرے فرقے کا جو بندہ ہے نا وہ غلط بھی ہے نا، تو میں اسی کی سپورٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حق کی مخالفت ہے۔ حق یہ ہے کہ آپ سچی بات کریں یار، دوسرا جو بھی ہے۔ اسی طرح آپ کا برادری ہے، برادری آپ کی برادری ہے، ایک بندہ آپ کی برادری کا، ایک بندہ آپ کی برادری کے خلاف کا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے یار یہ تو میری برادری کا میرا کزن لگتا ہے، میرا رشتہ دار ہے، تو اب میں کیا کروں یار، ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی بات کر کے نا آپ اس کو کہیں یار ٹھیک ہے چلیں یار، اور نہیں ٹھیک ہے یہ صحیح کہہ رہا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے یار، بس ٹھیک ہے، آپ نے حق کی بات نہیں کی، تو آپ اس قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف کر رہے ہیں۔ اسی طرح علاقائی باتیں ہیں، جیسے آج کل ہمارے ملک میں تو اکثر لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے صوبوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو فیڈرل میں رہتے ہیں، ہمارا تو تجربہ ہوتا رہتا ہے، کوئی سندھ کا ہے، کوئی KPK کا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پنجاب کا ہے، کوئی مطلب، تو لوگ وہ اپنی اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب بھائی آپ کے صوبے کا ہے، جس کا بھی ہے، میں تو کھل کے یعنی کہ بات کر، میں کہتا ہوں ہمیں اس سے نہیں کرتے کہ بھائی پنجاب کا تو ہم اس کو سپورٹ کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن لوگ ایسے نظر آتے ہیں، وہ پھر ہر بات کو صوبائیت میں لے جاتے ہیں۔ تو حق کی بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرا بندہ سچا ہے، بے شک وہ آپ کے علاقے کا نہیں ہے، آپ کی برادری کا نہیں ہے، آپ کے فرقے کا نہیں ہے، آپ کی جماعت کا نہیں ہے، تو جو بندہ حق پہ، آپ اس کی طرف کھڑے ہوں، آپ اس کو کہیں گے یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، یعنی کہ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تو یہ ہے تواسی بالحق، ایک تو یہ ہے کہ حق پہ کھڑا ہونا، اور دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرنا۔ لیکن جب آپ حق کی بات کریں گے، سچ کی بات کریں گے، تو یہاں سچ کو تو کوئی پسند نہیں کرتا، عمومی طور پہ۔ آپ
اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. آپ کا کوئی بڑا ہے، آپ اس کے سامنے سچ بات کریں، جو اس کو پسند نہیں ہوگی تو وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کا کوئی پارٹنر ہے، ٹھیک ہے، وہ 2 نمبری کر کے مال بنانا چاہ رہا ہے، آپ کہیں گے نہیں یار سچ بات، حق تو یہ ہے کہ یہ اس طرح ہے، اس میں تو اتنی پرسنٹیج فلاں چیز ہے. ٹھیک ہے، وہ کہے گا یار یہ تم نے نہ بتاؤ نا، یہ نہیں، میں نہیں تمہارے ساتھ چلتا، وہ آپ کو چھوڑ جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب اس کی بے شمار مثالیں آپ اپنے اپنے دائرۂ کار میں، اپنے اپنے جو دفتر میں کام کرتا ہے یا بزنس کر رہا ہے یا جاب کر رہا ہے، جو بھی ہے جہاں پہ بھی ہے، آپ کریں گے تو مسائل ہوں گے، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. تو پھر اس وجہ سے کہا وَتَوَاب صَوْبِ الصَّبْر، پھر ایک دوسرے کو وہ صبر کی بھی وصیت کرتے ہیں. یعنی حق کی جس نے تلقین کی ہے دوسرے کو، اس کو پھر ساتھ ہی صبر کی بھی تلقین کرنی ہوگی کہ بھائی مشکلات آئیں گی، پریشانی آئے گی، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے. اور یہ سچی بات ہے کہ جب آپ حق پہ چلتے ہیں تو پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن یہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. بظاہر جتنی بھی پریشانیاں آئیں آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ سکون میں ہوں گے. بظاہر لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یار یہ دیکھیں اس کو کتنی تکلیف پہنچی ہے، اس کو یہ مسائل ہو گئے، وہ مسائل ہو گئے، دیکھیں اس نے اس کو کتنی سخت سزا دی. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ جو بڑے اسکالر ہیں، جو صوفی ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے دل کے اندر نہیں جاتی چیز. یعنی تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ اوپر اوپر ہی رہتی ہے، یعنی جسمانی یا تھوڑی بہت ایسی تھوڑا سا فیل ہوتا ہے یار یہ کیا اس نے ایسے کیا، لیکن کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن آپ جب جو بھی ایمان والا بندہ ہوتا ہے وہ جب حق سے ہٹ کے کام کرے گا نا تو وہ دل کی گہرائیوں میں پھر ضمیر، وہ ضمیر پھر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے. تو اگر آپ کا ضمیر آپ کو اپریشیٹ کرے، میں نے کہا ٹھیک ہے یار جو بھی ہو گیا لیکن ڈٹ کے رہو، مزہ آ گیا یار، کیا کمال کی بات کی ہے. بظاہر دنیا کو نظر آ رہا ہے آپ کو تکلیف میں، آپ کو بظاہر تھوڑی بہت تکلیف ہی ہو، لیکن یہی صبر ہے. اور صبر کی پہلے بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ صبر ایک تو یہ ہے کہ حق پہ چلنے پہ جو مصائب آئیں گے اس پہ بھی صبر ہے، اور صبر کی اور بھی قسمیں ہیں. نیکی کے کام پہ ڈٹے رہنا بھی صبر ہوتا ہے. یعنی آپ ایک تسلسل کے ساتھ ایک کام کرنا نیکی کا کوئی بھی، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. یعنی کسی بھی مشن پہ ڈٹ جانا اور لگے رہنا اور کمٹمنٹ اپنی پوری کرتے رہنا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اور اس پہ لگے رہیں یہ بھی ایک صبر ہے. نماز پڑھنا ہے نیکی کا کام ہے، لیکن اب فجر کی نماز ہے، آپ کا دل نہیں کر رہا بستر سے نکلنے کو، تو اس میں سے اپنے آپ کو نکالنا اور وضو کرنا تو یہ بھی صبر ہے. نیکی کے اوپر اپنے آپ کو جما کے رکھنا بھی صبر ہے. جس طرح کے تکلیف آئے تو اس کے اوپر اپنے آپ کو برداشت کرنا صبر ہے. تو صبر کی مختلف اقسام جو ہے نا وہ بیان کی جاتی ہیں. تو خلاصہ اس صورت کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی جو گزرتا ہی جا رہا ہے. اور اس پہ مجھے حدیث یاد آ گئی ہے کہ گزرتے جانے سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوں جوں قیامت کا دن قریب آتا جائے گا وقت تیزی سے گزرنا شروع ہو جائے گا. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے گزرتے ہیں، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے گزرتے ہیں، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن گزرتے ہیں، اور دن ایسے گزریں گے جیسے گھنٹے گزرتے ہیں. یعنی وقت میں بالکل برکت نہیں رہے گی، ایسے ٹائم گزرتے جائیں گے اور کچھ وہ بھی نہیں ہوگا. تو دوسرا یہ ہے کہ وقت کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا جو وقت گزرتا جا رہا ہے ہم اس کو کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. وقت کی اہمیت ہمارے سامنے ہے کہ نہیں. یعنی ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میرا ایک دن جو ہے اس میں نے کتنے گھنٹے ضائع کیے ہیں. اگر گھنٹے ضائع نہیں کیے تو میں نے کتنے منٹ ضائع کیے ہیں. ہمیں ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنی چاہیے. اگر بندہ ایک دن میں 2-3 گھنٹے ضائع کر دیتا ہے تو اندازہ لگائیں کہ وہ ایک ہفتے میں کتنے گھنٹے ضائع کر چکا ہوگا. ایک دن میں اگر ایک بندہ 3 گھنٹے ضائع کرتا ہے تو ہفتے میں کتنے 21 گھنٹے ضائع کر دے گا. اور اسی طرح مہینے میں اندازہ لگائیں. تو ہماری زندگی تو وقت ہی ہے، تو اس کو جب ہم ضائع کرتے جائیں گے تو اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں. اور مومن کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن وہ ہیں جو فلاح پا گئے، مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور ہر لغو سے بچتے ہیں، ہر لغو سے۔ اور لغو وہ چیز ہوتی ہے جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو اور دین میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی کوئی بھی کام آپ پروڈکٹیو اگر کر رہے ہیں جس کا کسی بھی لحاظ سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی ذات کو، انسانیت کو، وہ تو لغو میں نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہے، یہ لغو ہے، اور اس سے مومن پرہیز کرتے ہیں۔ ہمیں اب چیک کرنا چاہیے کہ یار ہمارے اندر تو ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنا وقت اس طرح ضائع تو نہیں کر رہے، اور اسی طرح اپنی اولادوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے۔ تو والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، کوئی انسان اس سے بچا نہیں ہوا مگر الا الذین، مگر وہ لوگ جن کے اندر یہ چار صفتیں ہوں گی وہ نقصان سے بچیں گے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جو ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، حق کی نصیحت کریں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ تو یہ چار صفتیں، ایمان لانا، عمل نیک کرنا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، سچائی کی، حق پہ کھڑا رہنے کی، سچی بات کرنے کی، سچ بیان کرنے کی، بے ایمانیوں سے بچنے کی، اور وتواصوا بالصبر، اور پھر اگر حق پہ آپ چل رہے ہیں تو اس پہ جو مشکلات آئیں گی ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی بھی ایک دوسرے کو وصیت کرے۔ تو یہ چار اگر صفتیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہم نقصان سے بچیں گے، ورنہ ہم نقصان میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے نقصانات سے بچائے، اور جو چار صفتیں یہاں بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔